السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں محمد اسلم مولدان سے۔ ہاں جی، آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، وہ لیسن پلان کے حوالے سے ہے۔ فائنل لیسن پلاننگ جو ہے وہ کیسے کی جائے اور کس طریقے سے بنایا جائے۔ عموماً اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وائرل جو فائلز گھوم رہی ہوتی ہیں انہی میں سے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی اور چیز کو۔ آپ اس کو خود بنانے کی ٹرائی کریں۔ آپ کو ایک میں کانسیپٹ دے دیتا ہوں، آپ اسی کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہاں جی، آج اسے آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس میں آپ کو دیکھنے اور دیکھنے کے علاوہ آپ کو سیکھنے کا کافی کچھ ملے گا۔ ہم نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے فائنل پریزنٹیشن کے لیے کہ گریڈ 9 اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے کیا ہے۔ یہ ختم نبوت پر ہم نے بنانا تھا۔ اسلامیات ہمارا کتاب ہے، ہماری موضوع جو ہمارا ہے وہ ختم نبوت ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو اس میں آبجیکٹیوز جو آ جائیں گے، اس میں آپ اس میں ٹائم بھی ایڈ کر سکتے ہیں 45 منٹ، اور اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ 35 اسٹوڈنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ ٹاپک جو ہے آپ کا وہ ختم نبوت آ گیا ہے۔ تو آپ کے آبجیکٹیوز جو ہو جائیں گے وہ یہ ہیں کہ اس سبق کے ختم پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ختم اسلام میں ختم نبوت کے تصور کی وضاحت کریں۔ واٹ از ختم نبوت؟ اور اس کے علاوہ اسلامی عقیدہ میں ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کی ایویلیشن بھی سیم وہی ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ختم نبوت کی سمجھ آ گئی ہے، کیا آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگا ہے، یہ آپ کی ایویلیشن ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو سیم رکھنا ہے، بس وہاں پر کوسچن مارک ڈال دیتے ہیں، یہاں پر ایسے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد مواد آپ کے پاس کون سا ہے؟ آپ کے پاس وائٹ بورڈ بھی ہے، مارکر بھی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس بک بھی ہو سکتی ہے، چارٹ بھی ہو سکتے ہیں، چارٹ بھی ہوں گے، لیسن پلان بھی آپ کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی۔ میں نے یہاں پر صرف ایک اس طرح کیا ہوا ہے تھوڑا بہت۔ اچھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیجیے، قرآن آیات کی ہینڈ شیٹ یہ آپ نے نہیں لکھنا۔ آپ باقی یہ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لینا چاہیں تو یہ اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا بھی لیسن پلان تیار کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بھی بہت سی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں چارٹ کیسے بناتے ہیں، چارٹ کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ اس میں۔ اب سب سے پہلے جی آپ نے سٹارٹ جو کرنا ہے، تو ہاں جی کیا جانتے ہیں آپ ختم نبوت کے بارے میں؟ آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھنا شروع کر دیں۔ یعنی یہ لیسن پلان جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لکھ کر جائیں اور اس کے بعد آپ نے وہیں بولنا شروع کر دیں، نہ، آپ نے جیسے پڑھایا جاتا ہے ویسے پڑھانا ہے وہاں جا کے۔ تو یہ لیسن پلان ہوتا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے۔ ہاں جی، آپ اس میں دیکھیں ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا ہاں جی ختم نبوت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ تو جو آپ دیں اسٹوڈنٹ وائٹ بورڈ پر نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جب آپ نوٹ کرتے جائیں ایسے پوائنٹ جیسے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کو بتائیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے مراد ختم نبوت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ مقاصد جو تھے آپ کے اس بارے میں آپ نے تھوڑا بہت جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں ریڈ آؤٹ بھی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر وہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ وہاں سے بک وغیرہ سے ریڈ کر کے تھوڑا بہت اسے بتا سکتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور حضرت ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کے بعد پھر ختم نبوت والا کام ختم ہو گیا، مطلب اس کا انبیاء کا کام ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ کے بعد جھوٹے نبی آئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیسے ان کے خلاف جنگ لڑی اور ان کا کیا حشر ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن آیات، آپ کے پاس چارٹ ہے، چارٹ کے اوپر چارٹ کے لیے میں نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک تو آپ یہ چارٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک اور ہے یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور مجھے اس سے زیادہ بیٹر یہ لگا ہے، تھوڑا سا یہ پورے چارٹ کے اوپر پھیلا دیں گے، اوپر سے یہ بنا دیں گے ڈیزائن،
یہ نیچے والا یہ مائی انفارمیشن facebook.com اس کو چھوڑ دیں گے. یہاں پر آپ نے صرف پورا چارٹ میں لکھنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. بس یہ چارٹ ایک بنا لینا آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا بتا دینا ہے اس کے بارے میں بھی, یہ سورہ احزاب کی کون سی ہے اور حدیث جو ہے وہ کیا اس بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد طلباء کو شامل کر لینا ہے کہ اس کا ختم نبوت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے. ہاں جی آپ بتائیں, اور اس سے مسلمانوں کے عقیدے یا اسلامی عقیدے پر کیا اثر ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہر گروپ جو ہے وہاں جو گروپ بنائیں گے بلکہ اس کو یہ چھوڑ دیں اس لائن کو. اس کے بعد آپ نے پھر کا خلاصہ بیان کرنا ہے, تو یعنی کہ جو پڑھایا ہے اس کو ٹوٹل ایک سمری بنا کر ان کو بتانی ہے, اور طلباء سے سوال پوچھنے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, کوئی سوال کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو, تو اس کے بعد تھوڑے سے اسے سمجھانا ہے. اس کے بعد آپ نے ہوم ورک دینا ہے. ہاں جی, آپ ختم نبوت کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں گھر سے لکھ کے آئیے گا. بس یہ تشخیص جو ہے یہ لاسٹ والا بالکل چھوڑ دیجئے. تشخیص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایویلیٹ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے, چلو ٹھیک ہے جی خان, یعنی کہ یہ ایک لیسن پلان کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس طریقے سے آپ نے وہاں پر پریزنٹ کرنا ہوگا. اب لیسن پلان نمبر 2 میں آتے ہیں جو میں نے یہاں پر تیار کیا ہے. یہ بھی 9th گریڈ کے لیے ہے, اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا تعارف کہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے. پھر ہمارا جو ٹاپ سبجیکٹ ہے کمپیوٹر ہے, ٹاپک ہارڈ ویئر کا تعارف ہے. اب اس میں کیا کرنا ہم نے, تو اس کے اجزاء کی وضاحت کرنی ہے کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے اجزاء کون سے ہوتے ہیں اور اس کی شناخت کیسے ہوتی ہے, اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ مواد وائٹ بورڈ, یہ وہی والا جو میں نے بتایا تھا. مواد سے مراد کو AVI ایڈ بھی کہتے ہیں, آڈیو ویژول ایڈ جسے کہتے ہیں, اور چارٹس وغیرہ ہوں گے. اب اس کے چارٹس جو میں نے بنائے ہیں وہ اس طریقے سے کہ یہ دیکھیں, ٹائپس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر, انٹرنل ہارڈ ویئر اینڈ ایکسٹرنل ہارڈ ویئر. آپ نے سیم ایز اٹ از کو چارٹ پر بنا لینا ہے. اور ایک یہ ہے مدر بورڈ جو کمپیوٹر کے اندر لگا ہوتا ہے, جس سے ساری مشینری اس کی یوز ہو رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے کمپیوٹر کی. اس کے اندر ایک ریم یوز ہوتی ہے, اور اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. ہارڈ ڈسک کا کیا کام ہوتا ہے, اور SSD ڈرائیو اس کو چھوڑ دیجیے, SSD ڈرائیو کو نہ لگائیے, بلکہ SSD ڈرائیو سے مراد یہ ہے CD روم جسے کہتے ہیں. تو CD روم کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور اس کے بعد CPU, یہ اس کے انٹرنل جو ہیں ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. اور ایکسٹرنل جو ہوتے ہیں باہر سے جو سے آؤٹ پٹ والے ہوتے ہیں, ایک مانیٹر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر سے کہنا بھی جس کو ہم چھو سکیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں, وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے. ماؤس ہوتا ہے, کی بورڈ ہوتا ہے, پرنٹر اور اسپیکر. یہ چیزیں آپ نے بتانی ہیں. یہ دکھا کے اس کے بعد آپ کرنا ہے جی ہاں جی اگر وہاں پر کوئی کمپیوٹر مل جاتا ہے ان سے کہہ دینا کوئی کمپیوٹر ہو تو وہ رکھ دیں یہاں پر, تو ہم اس کے مطابق اس کو کراتا, اگر نہیں ہو تو پھر اسی سے کام چلا لیں. تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے وہ بتانے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کہتے ہیں, یہ تو ہو گیا تعارف بتانا ہے. ہاں یہ ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے, جو وہ پوچھیں جواب دیں اس کو لکھتے جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے یہ, اور پھر بصری ایڈز کا استعمال کرتے ہوئے ہارڈ ویئر کا ایک جائزہ پیش کریں. پھر دیکھیں کہ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے, اسے سینٹر پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں, یہ مدر بورڈ ہے, یہ ریم ہے, اور یہ ذخیرہ کرتی ہیں مطلب ہارڈ ڈسک یا SSD ڈرائیو جو ہوتی ہیں, اور یہ ان پٹ ڈیوائس کی بورڈ ماؤس کیا کام کرتے ہیں, اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. اس طریقے سے ان کو تھوڑا سا بتانا ہے, گائیڈ کرنا ہے, سمجھانا ہے. پھر طلباء سے ہر ہارڈ ویئر کے جز کی مخصوص مثالوں کے نام لینے. ہاں جی کی بورڈ کیا کام کرتا ہے اور کس سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے کیا ہوتا ہے. اس طریقے سے ان کو سوالات کریں, پھر ان کے جوابات لیں. اس کے بعد کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر کی اہمیت پر جو خلاصہ بیان کر دیں, اور پھر ان سے پوچھیں ہاں بھائی اب آپ بتاؤ کہ آپ کو پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ ہارڈ ویئر یا کمپیوٹر کو دیکھا تو آپ کے کیا احساسات ہے, کیا جذبات ہے, کیا تجربات تھے, وہ ان کو بتائیں. اس کے بعد ان کو ہوم ورک دے دیں, اور یہ آپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی, یا کوئی اور چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے, آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بہتر گائیڈنس کر دی جائے گی.